رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے میرے رب، ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ حاجی مقصود بٹ صاحب سر ایک بڑی پیاری شخصیت گزری ہے، انہوں نے سارے کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہوا تھا جو کہ اب نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی نظر میں ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کوئی جملہ بیان کریں، کوئی بات کریں، کیونکہ آپ کا بڑا ٹائم گزرا ان کے ساتھ۔ حاجی مقصود احمد بٹ صاحب ہمارے لیڈر تھے اور تاجروں کے وہ پورے پاکستان کے صدر تھے۔ ان کی بہت ساری خدمات تھی تاجر برادری کے لیے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ وہ دشمن کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے اور پوری تاجر برادری ان کے اوپر اعتماد کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی تاجر برادری کو دھوکہ نہیں دیا اور انہوں نے ہمیشہ تاجروں کے مفاد کو پہلے رکھا ہے، باقی کام جو ہے بعد میں۔ حاجی صاحب سے میری 25 سال رفاقت رہی ہے، ہم نے اکٹھے کام کیا، میں ان کا جنرل سیکرٹری تھا پورے پاکستان کا۔ تو حاجی صاحب جو تھے ان کا ایک ہی مشن تھا کہ میں اپنی تاجر برادری کی خدمت کروں اور ان کے لیے کام کروں، اور انہوں نے اللہ کی مہربانی سے بڑے بھرپور کام کیے ہیں۔ یہ آج جو قانون کرایہ داری ہے یہ ان کا ہی بنایا ہوا ہے، ان کی ہی تگدو سے بنا ہے۔ آج تک اگر چھوٹے دکانداروں پر تاجروں پر سیل ٹیکس نہیں لگا تو یہ ان کی خدمات کا صلہ ہے۔ اور حاجی صاحب ماشاءاللہ ایسے لیڈر تھے جس کو پورے پاکستان کی تاجر برادری مانتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہے جس کو ہمیشہ سراہا جائے گا، یاد رکھا جائے گا۔ آپ کے لیے حاجی مقصود بٹ صاحب کے بارے میں میں پوچھنا آپ سے سر، ایز اے بیٹا سر کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی جملہ سر؟ جی میں اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ جس کا نعمت بدل کوئی نہیں۔ ان کا بھی جملہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو علماء کرام سے سنا کہ جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کفالت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ایک صفت میں سے یعنی باپ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ سلامت ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اور جن کے پردہ فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا کرے۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ حاجی مقصود بٹ صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑی پیاری شخصیت گزری ہے، انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں تاجروں کے لیے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا تھا انہوں نے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو ایک جملے میں کچھ کہنا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حاجی مقصود بٹ صاحب نے تاجروں کے مسائل کے لیے جتنی اپنی زندگی اس ملک کی خدمت کے لیے اور تاجروں کے لیے بالخصوص گزاری ہے، اس جیسی شخصیت ابھی تک نہیں پیدا ہوئی اور نظر آتی ہے۔ تاجروں کے بارے میں ان کی ہمہ بخش دن کے 24 گھنٹے عوام کی اور خاص کر تاجروں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے، اور ہر مسائل کے لیے شانہ بہ شانہ جس تاجر کو بھی ضرورت پڑی وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے اور ان کی آواز بنتے تھے اور ان کی تکلیف میں اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ یہ بتائیے گا حاجی مقصود بٹ صاحب جو ایک بڑی خوبصورت شخصیت گزری ہے اس دنیا سے، انہوں نے تاجر کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہوا تھا، کوئی شخصیت کے بارے میں کوئی جملہ بیان کریں؟ آپ بڑے پرانے ان کے رفاقت دار رہ چکے ہیں سر۔ السلام علیکم۔ حاجی مقصود صاحب میرے ساتھ 40 سال کی رفاقت رہی ان کے ساتھ، بلکہ 50 سال کی کہہ لیں، 1970-78 سے لے کر اور 2010 تک ان کو وفات ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت نہایت مقصر آدمی تھے اور نہایت جانبدار آدمی تھے، اور انہوں نے کاروباری معاملات میں بہت زیادہ پیش رفت کی ہے۔ ہر وقت پورے پاکستان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، ایک چھت کے نیچے چلایا ہے۔ ان کا پیغام یہی ہوتا تھا کہ میرا جینا مرنا سب عوامی تاجروں کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ اسی صورت میں انہوں نے ہمیشہ پہلے دن سے لے کر آخر تک انہوں نے کامیابی سے وقت گزارا۔ اس طرح ان کے بیٹے جان جہاں مقصود صاحب، شاہد مقصود صاحب، زہر مقصود صاحب، انہیں کے نقشوں کو پہنچا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ چیمبر کے تینوں بیٹے ہیں، الحمدللہ آج وہ اپنا یہ ایگزیکٹو ممبر بنے ہیں۔ پہلے شاہد محمود، پھر زاہد محمود، پھر مہاجم مجاہد مقصود صاحب۔
अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये उनकी फैमिली ये माशाल्लाह तैमूर के लिए हैट्रिक है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मैं आगे आने से और आज का रिसूल था। बिल्कुल जी, हाजी मकसूद अहमद भट्ट साहब का जो जहाँ तक मैंने देखा, मेरा ताल्लुक भी अंजुमन ताजरान लाहौर से है। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब मेरे प्रेसिडेंट हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा कि उनकी जो काविशें थी ताजिर बरादरी के लिए वो बहुत ज़्यादा थी। और आज जो है हमें देखने में ये आता है कि हमारी जो ताजर बरादरी है वो एक ग्रुप में नहीं चलती, और यही वजह है कि हमारे ताजरों की मुश्किलात का जो हल है वो भी उस तरह से नहीं निकाला जाता, और ताजिर जो है वो बटे हुए हैं और मुश्किलात का हल जो है वो निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें फिर भी कोशिश यही की जाती है कि अभी जो मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब अंजुमन ताजरान लाहौर हैं, उनके सदर इस वक्त जो मौजूदा सदर हैं, तो काफ़ी हद तक वो कोशिश करते हैं कि ताजरों की जो भी मुश्किलात हों वो काफ़ी हद तक हल कर दी जाए। जी, हाजी मकसूद साहब अपने अंदर एक इदारा थे, वो ताजरों के हरदिल अजीज लीडर थे। उनके दुनिया के से जाने के बाद लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पे छोटे ताजर ऐसे लग रहा है जैसे जो यतीम हो गए हों। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, गली गली महल्ले महल्ले लोगों ने तंजीमें बना ली। उनके दौर में सिर्फ एक ही तंजीम थी, वो अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड थी। तो वो गए तो अपने साथ ताजरों के जो है ना, जो एक हमदर्द और मसीहा था, वो दुनिया से चला गया।